بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز، جنائز کی کتاب، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 133 ہے اور ششماہی دوم میں جو نصاب ہے وہ کتاب الجنائز سے ہے، یعنی کتاب الجنائز صفحہ نمبر 133 سے ما قبل کتاب الدعوات یعنی صفحہ نمبر 194 تک۔ جنائز یہ جنازہ کی جمع، جنازہ جیم پر فتحے اور کسرے دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی جنازہ اور جنازہ۔ جنازہ کا ایک معنی ہے میت، یعنی جو شخص انتقال کر گیا مر گیا تو اسے جنازہ جیم کے فتحے کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جنازہ اس تخت کو کہتے ہیں جس پر مرنے والے کو لٹایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ جنازہ کہتے ہیں میت کو اس تخت کے ساتھ، یعنی جب میت کو اس تخت پر لٹا دیا گیا تو اب وہ جنازہ ہے۔ تو گویا جیم کے فتحے کے ساتھ جنازہ کا 3 معنی ہوا۔ کبھی مطلقاً میت کو جنازہ کہتے ہیں، کبھی اس تخت کو جنازہ کہتے ہیں جس پر میت کو رکھا جاتا ہے، اور کبھی تخت اور میت دونوں جب ایک ساتھ ہوں تو جنازہ کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جنازہ بھی ہے، جیم کے کسرے کے ساتھ، کہ کبھی جنازہ کہتے ہیں میت کو، کبھی جنازہ بولا جاتا ہے اس تخت کے لیے جس پر میت کو رکھا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، اور کبھی دونوں کے مجموعے کو جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جنازہ پڑھیں یا جنازہ پڑھیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اسی کی جمع ہے جنائز، اور یہ ہے کتاب الجنائز۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب میں میت سے متعلق ابواب اور احادیث نقل کی جائیں گی، لیکن آپ جو پہلا باب دیکھ رہے ہیں وہ ہے باب عیادت المریض۔ ظاہر یہ تو مرا ہے نہیں، ابھی یہ بیمار ہے، تو چونکہ کتاب ایک عام ہے تو کتاب الجنائز ہے، تو اس میں صرف میت سے متعلق احادیث نقل نہیں کی جائیں گی، بلکہ میت یعنی مرنے سے قبل جو چیزیں پیش آتی ہیں، بیماری، مصیبت اور آخری وقت جو ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی اس میں پیش کی جائیں گی۔ اس لیے پہلا باب جو رکھتے ہیں یہ باب عیادت المریض رکھتے ہیں اس میں، کہ عموماً جب آدمی انتقال کرتا ہے تو اس سے پہلے بیمار ہوتا ہے عموماً، تو اس لیے جو اس سے پہلے پیش آنے والی چیز ہے اس کو سب سے پہلے باب میں رکھ دیا۔ عیادت کا معنی ہوتا ہے زیارت، عیادت ہے وزن بھی زیارت کا ہے اور معنی بھی زیارت ہے۔ تو عیادت المریض کا معنی کیا ہوگا؟ مریض کی زیارت کرنا، سمجھنا؟ اردو میں اسی کو کہتے ہیں مریض کی بیمار پرسی کرنا۔ ظاہر ہے کہ عیادت دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، کچھ پوچھا خیریت جب بھی عیادت ہوئی، اور کچھ نہیں پوچھا، گیا وہاں کچھ دیر رہا چلا آیا جب بھی عیادت ہوئی، کیونکہ زیارت کا معنی پایا گیا۔ آدمی سخت بیمار ہے، آنکھیں بند ہیں، بول بھی نہیں سکتا، تو کیا پوچھے گا اس سے؟ جا کے دیکھ کے چلا آئے گا نا، تو یہ بھی عیادت ہے۔ اور گیا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا یا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بخار وغیرہ کا اندازہ کیا، تسلی کے کلمات کہے، تب چلا آیا، یہ بھی عیادت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو لغوی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ زیارت کرنے میں کبھی صرف دیکھنا ہوتا ہے، کبھی دیکھنے کے ساتھ بات چیت کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے عیادت میں بھی یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو بیمار کی بیمار پرسی و ثواب المرض، اور بیماری کے ثواب کا باب،
یعنی اس باب میں دو چیزیں آئیں گی، ایک تو بیمار کی بیمار پرسی کا تذکرہ ہوگا، اور دوسرے خود بیماری کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے اس کا ذکر ہوگا اس میں۔ را کے فتح کے ساتھ ہے سکون، کون؟ ہاں، فتح کے ساتھ کہ الذین فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ہاں، دیکھیے موقع پہ کوئی چیز یاد نہیں آتی ہے نا، تو یہ ہے مرض بھائی، ٹھیک ہے، یہ اس فتح کی تائید کے لیے ہے۔ الفصل الاول عن ابی موسیٰ قال، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجاعی وعود المریض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اطعمو یہ باب افعال سے ہے، اطعام کھانا کھلانا، تو اطعم الجائع بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ امر کے صیغے کے ساتھ ہے نا، امر وجوب کے لیے بھی آتا ہے اور دوسرے معانی کے لیے بھی آتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ سنت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ واجب ہے، یعنی یہ واجب کفایہ، اور بھوکے کو کھانا کھلانا یہ واجب عین بھی ہے۔ اب یہ سب کیسے ہوگا؟ الگ الگ، تو اس کی توضیح اس میں کر دی ہے کہ عام حالات میں بھوکے کو کھانا کھلانا یہ سنت ہے، عام حالات میں، لیکن اگر بھوکا اضطرار کی حد کو پہنچ گیا، یعنی اسے کھانا نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، مضطر ہو گیا، تو ایسے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ فرض ہو گیا، یہ واجب و فرضی کے معنی میں یہ فرض ہو گیا اس پر۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کھلا سکتے ہیں اسے، تو اس صورت میں فرض کفایہ ہے، یعنی کسی نے بھی کھلا دیا تو سب بری ہو گئے، اور کسی نے نہیں کھلایا اور مر گیا تو سب ماخوذ ہوں گے۔ اور اگر ہیں تو بہت سے لوگ لیکن ایک ہی کے پاس کھلانے کا سامان ہے، کھلا سکتا ہے، باقی کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، یا ایک ہی آدمی صرف اس کے ساتھ ہے جو کھلا پلا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فرض عین، ٹھیک ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو یہ کھانا کھلانا عام حالات میں سنت ہے، اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے، اور بعض صورتوں میں فرض عین، ٹھیک ہے۔ وعود المریض، اور بیمار کی زیارت کرو، تو زیارت کا معنی سمجھ چکے ہیں، خالی دیکھنا بھی ہوگا اور اس کی دیکھ بھال اور بات چیت کرنا بھی ہوگا۔ اس کا بھی حال ویسے ہی ہے، عام حالات میں بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ سنت ہے، اور بہت سے لوگ اس کی تیمارداری کرنے والے ہیں۔ ایک مسلمان بیمار ہو گیا، مدرسے میں مثلاً رہتا ہے، کوئی گھر کا تو یہاں ہے نہیں، اور دوسرے کمرے والے ہیں، لوگ ہیں، اور بیمار ہو گیا، تو بہت سے لوگ بیمار پرسی کرنے والے ہیں نا، ڈاکٹر کو بلانے والے، دکھانے والے بہت سے لوگ ہیں، تو اس صورت میں یہ ان کے ذمہ کفایہ ہوگا، یعنی ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے کہ بیمار پرسی کرے، لیکن کس طور پر؟ کفایہ، یعنی ایک نے اگر کر لیا تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، ایک ہی آدمی صرف ہے، تو اس کے لیے اس کی دیکھ بھال کرنا، تیمارداری کرنا یہ عین ہو جائے گا۔ تیمارداری اور بیمار پرسی تو الگ الگ ہے نا؟ ہاں، دیکھیے آپ غور کریں تو تیمارداری یہ بیمار پرسی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ زیادہ قریبی کے لیے ہوتا ہے، سمجھے نا، وہ زیادہ وقت صرف کرتا ہے، وہی کام وہ زیادہ کرتا ہے، سمجھے نا۔ تو اب جب حالات ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو جو بیمار پرسی اصل ہے زیارت کرنا، تو زیارت کرنے جائے گا تو جس چیز کے تقاضے وہاں ہوں گے وہ پورا بھی کرنا ہوگا اسے، سمجھے نا۔ تو اگر پورے کرنے والے بہت سے لوگ ہیں تو کفایہ کی صورت ہوگی، اور تنہا وہی ہے تو پھر یہ عین کی صورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا عام حالات میں یہ سنت ہے، عام حالات میں صرف یہ بیمار پرسی رہ جاتا ہے اردو کے لحاظ سے، سمجھے نا، اور عیادت جو ہے یہ دونوں کو عام ہے۔ ہاں، وعود المریض،
دیکھیے اس میں آپ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے ایک نا، آگے لکھا ہوا العیادۃ سنت اذا کان لہ متعہد وواجب ان لم یکن. کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے اگر اس کی تو یہ سنت ہے، اسی کو میں نے کہا عام حالات میں. اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو یہ واجب ہے. اب اس وجوب کی میں نے دو قسمیں کر دی وہی، سمجھ رہے نا. کئی لوگ اگر ہیں تو کام چل جائے گا، ایک بھی کر رہا ہے تو سب بری ہوں گے، اور کوئی نہیں ہے تو جو شخص ہوگا وہی متعین ہے اس کے لیے، تو عین ہو جاتا ہے وہی کہ جب متعین ہو جائے وہ. جو سنت کہا وہ صرف بیمار پرسی کے معنی میں ہے. ہاں وہ نہیں، اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے تو صرف کیا ہے وہ سنت ہے، اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اب واجب ہے. اب اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی. وفق العانیہ، اور قیدی کو چھڑاؤ. قیدی کو چھڑاؤ، یہاں قیدی سے مراد کیا ہے؟ وہ قیدی جسے ناحق گرفتار کر لیا گیا ہو، یا جس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، ناحق گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس کے چھڑانے کے لیے کوشش کرنا یہ ضروری ہے. سمجھ رہے نا. اب یہ کہ آدمی جس حد تک استطاعت رکھتا ہے اس کے ذمہ اسی حد تک کوشش کرنا بھی ہوگا. آنی اور اسیر. ہاں آنی اور اسیر میں کیا؟ آنی اور اسیر، آنی کا معنی ہی بتایا الاسیر بغیر حق. اصل آنی ہوتا ہے مشقت میں پڑنے والا، تو جو مجرمی ہوگا وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مشقت میں پڑ رہا ہے، تو اپنے کیے کی وجہ سے پڑ رہا ہے، اور یہ ایک مشقت میں پڑ رہا ہے بغیر جرم کے. تو آنی کا جو معنی کیا بتایا؟ مطلقاً اسیر نہیں، اسیر بغیر حق. تم کو مشقت میں پڑا ہے نا، وہ بلا وجہ پڑ گیا نا، تو وہی وہ آنی. تو اسیر گویا عام ہو گیا اور آنی اس سے خاص ہو گیا نا، اس لیے قید لگانی پڑی الاسیر بغیر حق کی. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم کا مسلم پر حق 5 ہے. یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. یہ جو خمس کا ذکر ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بس موقع کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن حقوق کو اہم سمجھا انہیں بیان فرما دیا. دوسرے موقع پر دوسرے حقوق اہم معلوم ہوئے، موجودین کو دیکھتے ہوئے دوسرے حقوق بیان فرما دیے. تو یہ خمس یا آگے 6 آ رہا یہ حصر کے لیے نہیں ہے. اب جو 5 حقوق حضور نے بیان فرمائے وہ کیا ہیں؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا. یعنی ایک مسلمان نے آپ کو سلام کیا تو یہ حق ہے کہ آپ جواب دیں، آپ کے ذمہ یہ واجب ہے. وعیادۃ المریض، اور بیمار کی زیارت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، یہ بھی ایک حق ہے. واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلنا. ایک مسلمان آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا اور اس کی تدفین میں شامل ہونا یہ بھی اس کا حق ہے. اب یہ تفصیل آ جائے گی وہاں بھی، یہ تفصیل وہاں بھی آ جائے گی. اگر ایک ہی آدمی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو فرض کفایہ ہو جائے، فرض عین ہو جائے گا. سارا کام تو کرنا ہی ہے اسی کو، کوئی اور نہیں ہے. اور بہت سے لوگ پڑھنے والے ہیں تو جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور عام حالات میں سنت تو ہے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. ایک حق ہے اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنا، یعنی ساتھ اس کے جانا. وإجابۃ الدعوت، اور دعوت قبول کرنا. یعنی ایک مسلمان آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں منکرات نہیں ہیں، وہاں خرافات نہیں ہوں گے، تو وہ دعوت قبول کرنا بھی حق ہے کہ آپ بلا وجہ رد نہ کریں،
دعوت دے رہا تو آپ قبول کریں. ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ وہاں منکرات اور خرافات ہیں تو آپ اسے منع کر سکتے ہیں, آپ اس سے انکار بھی کر سکتے ہیں. آپ کے قبول نہ کرنے سے وہ خرافات سے باز آ جائے تو آپ بالکل قبول نہ کریں, تو آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کرے گا, پھر آپ کو لے جائے گا. لیکن اگر معلوم ہے کہ پاکیزہ دعوت ہے, خرافات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, ایک مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے تو یہ حق ہے کہ آپ قبول کریں اور شریک ہوں. خرافات دوسرے مذہب کے لحاظ سے ہوں جیسے قوالی ہے. دیکھیے اصل قوالی یہ خرافات نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. خرافات جن صورتوں میں بنا دیتے ہیں اسے, وہ تو ممنوع ہے, آپ وہاں نہ جائیں. اس لیے کہ لوگ آپ کے جانے سے آپ کو دیکھیں گے اور دوسرے لوگ جانے پر جری ہو جائیں گے. پھر دوسرے کے ہاں کیا ہے اس سے بحث نہیں ہے, آپ کے ہاں وہ کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ خرافات ہے, آپ وہاں نہیں جا سکتے. نعت شریف اگر باجے سے کیا, مطلب جیسے ڈھول باجا ہے جو آج کل شامل کر لیتے ہیں, آپ کے ہاں جائز نہیں ہے, تو جو بلا رہا وہ جائز سمجھتا بھی ہو تب بھی آپ وہاں نہ جائیں. اس لیے کہ آپ کے جو معتقدین ہوں گے, آپ کے جو آپ کا اثر قبول کرنے والے ہوں گے, وہ یہ سمجھیں گے اگر جائز نہیں ہوتا کیوں جاتے ہمارے حضرت. سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو آپ کی اتباع کریں گے نا, اس لیے آپ ہرگز نہ وہاں جائیں. اسی لیے جو عوام میں لوگ بد مذہبوں سے جڑے ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کوئی خراب نہیں ہوتے, ان کی جنازے میں جا سکتے ہیں. دیکھیے جن کا عقیدہ خراب نہیں ہے تو جنازے میں تو جا ہی سکتے ہیں, لیکن بزرگوں کو, علماء کو ایسے لوگوں کے جنازے میں شرکت سے احتیاط کرنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو اور وہ اس طرح کا کام ہی نہ کریں. اور اگر یہ معلوم ہو کہ فائدہ کچھ نہیں ہونا ہے, ہم نہیں بھی گئے جب بھی کچھ نہیں ہونا ہے, تو جا سکتے ہیں. کفار مشرکین کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نا. وہ تشمیت العاطس, اور عاطس چھینکنے والا, تشمیت کہتے ہیں اس چھینک کا جواب دینا. تو اب کیا مطلب, ایک آدمی چھینکا آہستہ سے, آپ اور زور سے چھینک دیں گے؟ نہیں, چھینکنے والا چھینکنے کے بعد اگر الحمدللہ کہتا ہے, اللہ کی حمد بجا لاتا ہے, تو آپ اس کا جواب دیجئے, یعنی آپ کہیں یا رحمک اللہ, یہ ہے جواب. تو تشمیت کا معنی ہوتا ہے وہی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا, مطلب چھینکنا نہیں بدلے میں, بلکہ وہ جو حمد بجا لائے تو اس حمد کے بعد اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا, یا رحمک اللہ. اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو پھر آپ کے لیے گویا اس نے اپنا حق خود ضائع کر دیا. اب اگر آپ نے یا رحمک اللہ نہیں کہا تو اس کا حق آپ نے نہیں چھینا, وہ اپنا حق خود ہی برباد کر دیا اس نے. جو کہا کہ مسلمان کا حق ہے, یہ کب حق ثابت ہوگا؟ جب وہ الحمدللہ کہے گا تب اس کا حق بنے گا کہ آپ یا رحمک اللہ کہیں. ٹھیک, الحمدللہ کہتے ہیں لیکن صاف سنائی نہیں دیتا, صرف ہاں سنائی دیتا ہے, اس صورت میں بھی جواب دینا نہیں. الحمدللہ کہے گا تو, یا سنے گا تو, جانے کیا کہتا ہے وہ. بھئی اللہ تعالیٰ نے چھینک عطا کر کے اسے بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. چھینک نہ آتی تو کس قدر بے چینی اور پریشانی مبتلا ہوتا, دماغ کی رگیں اس کی پھٹ سکتی تھی. چھینک کے ذریعے اللہ نے اسے عافیت بخشی ہے, تو اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. اب اگر اتنی بڑی مصیبت سے چھوٹنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, ہم کیوں دعا کریں گے اس کے لیے. تو حق کب اس کا بنے گا؟ جب وہ الحمدللہ کہے گا تب حق بنے گا کہ آپ یا رحمک اللہ کہیں. کہتا تو ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہتا ہے؟ بھئی اس کی دلیل کیا آپ کے پاس ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو کیسے حکم لگائیں گے آپ؟ تو جو 6 یعنی 5 حقوق یہاں بیان کیے گئے, اس میں 5ویں نمبر پہ کیا تھا؟ تشمیت العاطس, یعنی چھینکنے والا جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا, یعنی یا رحمک اللہ کہنا. متفق علیہ, یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعنہ قال, اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق 6 ہے. اوپر 5 کا بیان تھا, یہاں 6 کا بیان ہے. اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے. قیلا,
ما ہننا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ وہ 6 حقوق کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، یعنی ایک حق یہ ہے کہ جب تو اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، تو جب ملاقات ہو تو سلام کرنا یہ حق ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تمہیں پکارے، تمہیں بلائے، تمہیں دعوت دے، تم اس کا جواب دو، اسے قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے، فانصح لَهُ، تو تم اسے نصیحت کرو۔ نصیحت کا معنی ہوتا خیر خواہی، بھلائی چاہنا۔ دین کے بارے میں ہے الدین والنصیحہ، یہ سرکار کا ارشاد ہے کہ دین یہ سراپا نصیحت ہے، یعنی خیر خواہی ہے، یعنی ہر مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، یہ دین ہے۔ تو عام حالات میں تو خیر خواہی کرنی ہی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان آپ سے نصیحت کرنے کے لیے کہتا ہے، خیر خواہی کے لیے کہتا ہے، تو اس وقت یہ چیز بڑھ جائے گی، اور نا تو ایک اذا استنصحک فانصح لہ، جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اسے نصیحت کریں۔ کوئی مشورہ آپ سے مانگتا ہے تو بھلائی کے لیے مانگتا ہے، آپ اسے اچھا مشورہ دیں۔ کچھ سمجھانے کے لیے کہتا ہے تو اسے آپ بہتر باتیں سمجھائیں۔ اسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سنت ہے، نصیحت مسلمانوں کے لیے یہ سنت ہے، اور جب نصیحت طلب کرے تب خیر خواہی کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ دین نصیحت ہے، سراپا خیر خواہی ہے، تو یہ سنت ہے، اور جب کوئی نصیحت مانگ ہی رہا ہے تو یہ واجب ہو جائے گا۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب کوئی مسلمان چھینکے، دیکھیں یہاں اس قید کا ذکر ہے، فَحَمِدَ اللَّهَ، اور چھینکنے کے بعد وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کی چھینک کا جواب دو، یعنی کیا کہو، یرحمک اللہ۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی زیارت کرو، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مر جائے تو اس کے ساتھ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تو اب آگے دیکھیے، نیچے اور 7 چیزوں کا حکم دیا، اس کا بیان آ رہا ہے۔ وعن البراء ابن عازب قال، اور حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا، منع فرمایا۔ اب 7 چیزیں جن کا حکم دیا وہ کون ہیں؟ بیان کرتے ہیں، امرنا بعیادۃ المریض، حضور نے ہمیں مریض کی زیارت کا حکم دیا، بیمار کی بیمار پرسی کا حکم دیا، واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے یا جنازوں کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا حکم دیا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینے کا حکم دیا، واجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا، وابرار المقسم، یہی نئی چیز آ رہی ہے آپ کے سامنے، باقی سب تو واضح ہے۔ وابرار المقسم، مقسم قسم کھانے والا، ابرار باب افعال کا مصدر ہے، ابرا یبر، ہاں تب پورا کر دینا، تو قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ قسم آپ ہی سے متعلق ہے اور اس میں کسی ناجائز امر کا ارتکاب نہیں ہے تو آپ وہ کام کر دیں تاکہ قسم کھانے والے کی قسم پوری ہو جائے، وہ اپنے قسم کھانے میں بار رہو، قسم نہ ٹوٹے اس کی۔ اور اگر وہ قسم آپ سے متعلق نہیں ہے، کسی اور سے متعلق ہے، لیکن آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔
مثال کے طور پر کسی نے کہیں جانے کی قسم کھا لی، اب اس کے پاس وسائل نہیں ہیں یا وسائل فوت ہو گئے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ وسائل مہیا کر دیں تاکہ جو قسم اس نے کھائی ہے وہاں پہنچ جائے، تو یہ قسم اس کی پوری ہو جائے۔ تو یہ آپ سے متعلق نہیں ہے لیکن آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اور کچھ آپ سے متعلق قسم ہو کہ کوئی آپ کی ملکیت ہے، اس نے قسم کھا لی کہ وہ آپ کو دے دے گا مانگنے پر، اب وہ مانگنے آپ سے آ گیا تو آپ دے دیں، یہ قسم اس کی پوری ہو جائے۔ تو یہ اس کا بھی حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ابرار المقسم، یعنی قسم کھانے والے کی قسم کے پورے کرنے کا۔ کیا مثال کیا ہے ہمارے متعلق قسم؟ مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی چیز متعلق ہے اور اس نے قسم کھا لی، تو اب ظاہر بات ہے وہ ہم کریں گے تب نہ پوری ہوگی۔ جیسے آپ کے بارے میں کسی نے قسم کھا لی، واللہ 1 بجے سے پہلے یہاں سے نہیں جائیں گے، بھائی جانتا ہے 1 بجے تعلیم ہوتی ہے، اسے پتہ ہے، آپ کی پابندی کا بھی پتہ ہے، تو اس نے قسم کھا لیا کسی کے سامنے کہ واللہ یہ نہیں جائیں گے 1 بجے سے پہلے یہاں سے، تو اب انہوں نے قسم کھا لی، تو اب یہ کیسے پوری ہوگی؟ آپ سے ہم تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، قسم ٹوٹ جائے گی اس کی نا، اور آپ اسی ٹائم جائیں گے تو قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی، پوری ہو جائے گی۔ تو اگر کچھ مشقت ہی برداشت کرنی پڑے آپ کو تو کر لیں تاکہ قسم اس کی پوری ہو جائے۔ اس میں آ رہی ہے نا؟ ایسا بہت ہوتا ہے نا کہ اعتماد پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ضرور پوری کر دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قسم ان کی پوری فرما دیتا ہے۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور 7ویں چیز کیا تھی؟ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح قسم کھا سکتے ہیں اللہ پر کہ اللہ کی قسم اللہ ایسا کرے گا؟ ہاں، یہی مانا ہے کہ خدا کی قسم اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واللہ ایسا ہوگا، تو اللہ کرے گا تبھی نہ ہوگا، حاصل تو ہی ہوا، تو اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہے، ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ وہ جو مقربین ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، تو اس میں تفصیل پڑھیں گے آپ کہ وہ دیکھنے میں پراگندہ صورت ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، کوئی انہیں دروازے میں ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے، مجلس میں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ لیکن بندے کی شان تو نہیں ہے کہ ایسی بات کہے جو وہ بندے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو غائب درجہ جب لگاؤ ہو جاتا ہے تو پھر جانے کیا کیا کہتا ہے، اور جس سے کہتا ہے اسے بھی بعض صورتوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کوئی آدمی، آپ یوں غور کر لیں، کوئی آدمی کتنا بزرگ ہو، عام لوگ اس سے بات کرنے میں ڈریں گے نا، ڈریں گے۔ ایک اس کا چہیتا بیٹا ہے، پورے نظر ہے اس کا، اب وہ عام لوگوں کی طرف بات کرے تو اچھا لگے گا اس کو، اس کا انداز دوسرا ہوگا، اس کا مطالبہ دوسرے قسم کا ہوگا، کبھی کبھی اس کا مطالبہ دھمکی والا بھی ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا اس سے وہ باپ ناراض ہو جائے گا؟ بلکہ اور خوشی ہوتی ہے کہ مانگا تو کم سے کم کچھ ہے۔ تو اب اس کو قیاس کریں گے باقی لوگوں پر تو کیسے کام چلے گا؟ تو ایسے ہی محبوبان بارگاہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، تو 7 چیزوں سے ہمیں روکا بھی، منع بھی کیا، وہ کیا ہے؟ اور ہمیں سونے کی انگوٹھی سے منع کیا، یعنی مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، عورتوں کے لیے جائز ہے یہ۔ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ، اور ریشم سے منع فرمایا، یعنی ریشم کا کپڑا پہننے سے۔ اور آگے استبرق اور دیباج، استبرق اور دیباج یہ بھی ریشمی کپڑوں کی 2 قسمیں ہیں۔ تو گویا حریر یہ مطلقاً ریشم ہو گیا، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو، اس کے مقابلے میں دیباج کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ باریک ریشم کو کہتے ہیں، چونکہ الگ الگ قسمیں ہیں سب،
اسی کی، تو سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں۔ والمیثرۃ الحمراء، اور سرخ میثرہ سے منع فرمایا۔ میثرہ کیا ہے؟ میثرہ کہتے ہیں نمدہ کو۔ اب آپ کہیں گے نمدہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، سواری پر، گھوڑے پر، اونٹ پر جب سواری کرتے تھے تو ان کے دوڑنے میں پسینہ بہت ہوتا تھا۔ اب آدمی اگر کچھ بچھائے گا نہیں تو پسینے سے تو کپڑا اس کا تربتر ہو جائے گا، تو اس کی پشت پر بچھانے کے لیے یہ نمدہ تیار کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آرام دہ رہے، نرم رہے، تو کچھ لوگ ریشم کا تیار کرتے تھے یا اس کی ملاوٹ رکھتے تھے، یا کچھ اون جمع کر کے وہ نمدہ تیار کیا کرتے تھے۔ اب سرخ نمدہ جب ہوگا تو اس میں کیا ہے، اور وہ شوکت معلوم ہوگی اور ایک رعونت معلوم ہوتی ہے نا، اس لیے اس سے بھی منع فرمایا، سمجھ رہے نا؟ تو سرخ نمدہ ہو تو اس سے منع کیا، اور سرخ نہ ہو، دوسرا ہو تو اس میں اون کا جمایا ہوا ہے، اون سے بنایا ہوا ہے، نرم ہے، تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی سرخ میں صاف صاف دیا ہوا نا کہ سرخ میں یہ رعونت اور گھمنڈ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے اندازہ ہوگا؟ جو چیز جہاں استعمال ہوتی ہے وہاں اندازہ صحیح ہوگا کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ سواریوں پر اس کو رکھتے رہے ہوں گے تو ایک جو مطلب متکبرین ہوتے ہوں گے وہ رکھتے ہوں گے اس طرح سے، تو اس سے منع کر دیا گیا، زمانے کے لیے حد سے، ہاں زمانے کے لیے۔ اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کون اسے سواری کرتا کون رکھتا ہے؟ اب تو الگ الگ قسم کا رکھتے ہیں سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے۔ تو اب جو چیز رکھنے والی ہو لیکن وہ گھمنڈ اور تکبر کے طور پر ہو وہ ممنوع ہوگی، اور جو خالی بچنے کے لیے ہو پسینے سے کہ جذب ہو جائے گا تو کپڑا خراب نہیں ہوگا تو وہ جائز ہوگی۔ والقصی، قصی، یہ قص مصر کا ایک گاؤں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی طرف جو کپڑا منسوب ہوتا ہے اسے قصی کہتے ہیں، اس کپڑے پہننے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ وہ آنیت الفضہ، اور چاندی کے برتن سے، یعنی چاندی کے برتن کے استعمال سے، اس میں پینے سے یا اس میں کھانے سے منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے وہ ان شرب فی الفضہ، یعنی چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، کیونکہ جو شخص دنیا میں چاندی کے برتن میں پانی پیے گا، لم یشرب فیہا فی الآخرہ، تو وہ آخرت میں چاندی کے برتن میں پانی نہیں پیے گا۔ اس کا حاصل کیا ہوا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو جنت میں جائیں گے انہیں یہ نعمتیں تو حاصل ہوں گی۔ تب جو دنیا میں ایسا کرے گا، چاندی کے برتن کا استعمال کرے گا، اس میں پانی پیے گا، یعنی شریعت کی خلاف ورزی کرے گا، حاصل ہی نہ ہوا۔ سرکار نے منع فرمایا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے اور پیتا ہے تو اس سے دور ہوگا تو نہیں پینے کو پائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، ہو سکتا چند دنوں کے لیے بھی ہو، اپنے اس گناہ کی سزا پانے تک کے لیے ہو، اس کے بعد کسی کی سفارش سے یا کسی کے وسیلے سے وہ پہنچ جائے، پھر تو ایک دوسرا ذریعہ ہوگا وہ۔ تو آج کا سبق آپ کا یہیں پہ موقوف ہوتا ہے۔